پی ٹی وی کی مین وجہ ہے، بہت بڑا ادارہ تھا اور ہمارا تو مدر اسٹیشن ہے، وہیں سے سیکھا، سب کچھ کیا. بدقسمتی سے بہت پیچھے رہ گیا. دوسرے جو پرائیویٹ چینل ہیں وہ بہت آگے آ گئے ہیں، وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں اور کام بھی اچھا کرتے ہیں، اور پی ٹی وی جو ہے نا وہ سلولی پیچھے بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہے. انسپائر تو میں ہوں جی اپنا معین اختر صاحب سے. تو مہدی حسن صاحب میرے بہت قریب اور میں ان کو بہت سنتا ہوں. جو میلوڈیس وائسز تھیں وہ آج مجھے کہیں نظر نہیں آتے ہیں. میں پنجاب نہیں جاؤں گی اور اس طرح کی بہت ساری فلمیں بنی، ان میں نے تقریباً 3-4 فلمیں کی ہیں. محض اتفاق ہے اکمل خان صاحب کی فلمیں ایک عرصہ ہو گیا انڈین فلمیں نہیں دیکھی. پاکستانی فلمیں بھی دیکھنے کا موقع نہیں اتنا ملتا. ٹی وی میں وہی چل رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لڑائی جھگڑے کے ٹاک شو جو ہوتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں. وفات، یہ عہد وفا، جی وہ سیریل میں ایک کلپ میرا چھوٹا سا اتنا وائرل ہوا کہ جتنا آدمی کو جھوٹ بول رہے. تو وہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس میں لال سین کا میرا کریکٹر تھا، اور وہ میرا بیٹا جب وہ بن کے آتا ہے ڈی ایس پی بن کے آتا ہے کیا تھا، تو اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں. سارے زندگی کی جو میری محنت ہوتی ہے وہ مجھے اس وقت نظر آتی ہے، اور وہ جو ایکسپریشن، وہ جو ایموشنل سین ہوتا ہے وہ بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا. اچھا، ایک ذرا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے لاہور میں انڈسٹری تھی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لگتا ہے کہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئی، تو لاہور میں یہ ہے کہ گاؤں دیہات کا کلچر اور شہر کا بھی کلچر، اور پھر ایک ڈائیورسٹی تھی بہت. تو یعنی یہ کراچی اور اب جیسے اسلام آباد سینٹر بنے گا تو ایک دوبارہ جس طرح پی ٹی وی کے دور میں تھا کہ مختلف سینٹر سے ڈرامے ہو رہے تھے، تو اسی طرح جب سارے سینٹر سے، سارے شہروں سے ڈرامے ہوں گے تو میرے خیال میں ڈرامہ زیادہ مضبوط نہیں ہوگا. نہیں، یقیناً پاکستان ٹیلی ویژن تو ہر جگہ پہ ہے نا جی، ہر جگہ ان کی برانچیز ہیں، کوٹا میں، کراچی پہ، سب جگہ پہ ہے. تو وہ تو ان کے ڈرامے یا ان کے سلاٹ تو چلتے ہی رہیں گے. نہیں وہ تو ویسے ہی ڈرامے سے طائب ہو چکے ہیں، ابھی تو کوئی ڈرامہ ان کا آ ہی نہیں رہا. کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے پنجابی لینگویج کے پروگرام، یا میلہ ٹائپ کے یا آج دی کہانی ٹائپ کے چلتی رہتی ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی سندھی کلچر کے پروگرام چلتے رہتے ہیں، یا یہاں پٹھوار کے لینگویج میں بھی 25 منٹ کا ڈرامہ پٹھواری چلتا رہتا ہے، جو کہ اپنے علاقے کی ثقافت کو شو کر رہا ہوتا ہے. نہیں، ایک اوورال جو جس طرح ایک ڈومیننسی ڈرامے پہ پی ٹی وی کو، وہ تو ختم ہو گئی. جس طرح سیریل تھے بڑے بڑے، ہاں نہیں وہ فرق پڑ گیا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ منشا یاد کے پورے چاند کی رات کے بعد، یا وہ طارق جمیل کے جو بنائے ہوئے راہیں، یا ان کے بعد کوئی بلاک بسٹر نہیں آیا. سر اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی کی مین وجہ ہے، بہت بڑا ادارہ تھا اور ہمارا تو مدر اسٹیشن ہے، وہیں سے سیکھا، سب کچھ کیا. لیکن کچھ بدقسمتی سے بہت پیچھے رہ گیا. دوسرے جو پرائیویٹ چینل ہیں وہ بہت آگے آ گئے ہیں، وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں اور کام بھی اچھا کرتے ہیں، اور پی ٹی وی جو ہے نا وہ سلولی پیچھے بیک گراؤنڈ میں جا رہا ہے. اچھا، یہ ذرا بتائیں کہ اگر آپ کو 10 لوگوں کی کہا جائے کہ بڑے آرٹسٹوں کی لسٹ بنائیں، یا جن لوگوں نے آپ کو متاثر کیا اپنے کام سے، ڈائلاگ ڈیلیوری سے، اپنے ایکسپریشن سے، یا اوورال پرفارمنس سے، تو 10 میں سے 5 مرد اور 5 عورتیں کون ہوں گی؟ انسپائر تو میں ہوں جی اپنا معین اختر صاحب سے، کیونکہ میں اتفاق سے فاروق اشرف صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا تو اس میں اسکٹس بھی ہوتے تھے. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں معین اختر صاحب کو کاپی کروں، یا جو جس طرح کے گیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں، کریکٹر کر رہے ہوتے ہیں، ویسے کروں. ایک تو معین اختر صاحب میں ان کو اپنا روحانی استاد بھی مانتا ہوں. اس کے بعد ہمارے کبیر صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، کیونکہ حال ہی میں ان کے ساتھ میری سیریل ہوئی ہے میری شہزادی. ان کے ساتھ بیٹھ کر کو تقریباً 2.5-3 ماہ بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ ان کا ریکارڈ کیا. تو وہ میرے استادوں میں استاد ہیں، بہت کمال کے آدمی تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے. پھر عابد علی صاحب سے کام کرنے کا موقع ملا، پھر شجاعت ہاشمی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع. پھر ہمارے ایک دوست ہیں، میں تو ذاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں انہیں، وہ انعام خان صاحب ہیں، سرگودا سے ہیں، اور انہوں نے بھی بہت آج دی کہانی اور اس پہ خاصے کریکٹر کیے ہوئے ہیں. اسی طرح خواتین میں بھی روحی بانو تھیں، خالدہ ریاست تھیں، یہ اچھے میں عظما گیلانی صاحبہ تھیں. کم ہو گئے لوگ بہت زیادہ. تو یہ مین نام ہے جو میں جن کو بہت پسند کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کی آواز بھی اچھی تھی اور زمانہ طالب علمی میں آپ گاتے بھی تھے، کبھی گانے کا شوق نہیں ہوا؟ نہیں، گانے کا شوق نہیں ہوا کبھی، لیکن یہ کہ
بچوں میں دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ لگانے، چل بھائی فلمی طور کا چلو شروع ہو جائے. لیکن سننے کا شاید تو ایسا سننے کا شوق تو بہت رہا ہے جی، بالکل ڈیفینیٹلی. تو آپ سننے میں کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جس ایج میں سے گزرے ہیں وہ سبھی لوگ اس پہ گزرتے ہیں، اور اس دور میں مہدی حسن کو میں نے بہت سنا. مہدی حسن صاحب کو کہ پھر انہی کے فلمائے ہوئے گانے فلموں میں بھی تو ہوتے تھے. تو مہدی حسن صاحب میرے بہت قریب اور میں ان کو بہت سنتا ہوں. ملاقات بھی ہوئی ان سے؟ جی مہدی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ایک انٹرویو ہوا تھا اس میں بھی ساتھ وہاں پر ان کے ساتھ تھا. جی اچھا، تو آج کل جو گانے والے ہیں ان میں سے کوئی آپ کو اچھا لگتا ہو کہ بھئی یہ اس میں ہے جان؟ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل سوال ہے، کیونکہ جو میلوڈیس وائسز تھیں وہ آج مجھے کہیں نظر نہیں آتے ہیں. اچھا، یہ تو پاکستان کی بات ہوگی. انڈیا میں بہت سے گانے والے ہیں. انڈیا میں تو ایک بس وہی کوئل ہے جی، لتا منگیشکر جس کو کہتے ہیں، اور رفیع صاحب ہیں. اور میں ویسے اگر آپ نے انڈیا کے ذکر کیا تو میں مکیش صاحب کو بہت سنا میں نے. آج کل ریسنٹلی کو پچھلے 10-20 سالوں میں کوئی آپ کو اچھا لگا ہو؟ دلیر مہدی صاحب کے پاس میں بلکہ رہا بھی 12 دن وہاں ان کے انڈیا میں جو گیا تھا تو ان کے گھر میں، اور وہ بھی خاصی ماشاءاللہ رونق لگاتے ہیں جب گانا شروع کرتے ہیں تو اور کچھ زیادہ اتنا نہیں ہے میرا سننے والا. اچھا، یہ کہ ہم نے پاکستان فلم انڈسٹری کی بات کی، فلم میں کوئی کام نہیں کیا آپ نے؟ فلم جو بنتی تھی نا جی وہاں پہ شانو اسٹوڈیو وغیرہ میں یا بڑے کی سکرین بنتی تھی، وہاں میں نے کام نہیں کیا. لیکن اس کے بعد جو اپنے لیٹسٹ جو فلمیں آئی ہیں جیسے بنی میں پنجاب نہیں جاؤں گی اور اس طرح کی بہت ساری فلمیں بنی، ان میں نے تقریباً 3-4 فلمیں کی ہیں. تو جو لیٹسٹ فلمیں آئی ہیں ان میں لوڈ بیڈنگ تھی. لوڈ بیڈنگ میں مہوش شجاعت اور فہد مصطفیٰ تھا، پھر نور الحسن صاحب تھے، پیا کا اس میں تھا، کیسر پیا تھا، سمینا احمد صاحب تھے. ان کے سب کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. پھر ایک آئی تھی ہیر مانجھا، ہیر مانجھا بھی میں نے کی. پھر ایک گم فلم آئی تھی. ابھی آنے والی فلموں میں فاروق مینگل صاحب کی ایک فلم ہے، اس کا نام ہے میں تیری گلناز، اس طرح کا. پھر ایک ساملی آنے والی ہے. فلمیں کافی ہو گئی ہیں اور چل رہا ہے ماشاءاللہ کافی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں فلمیں دوبارہ ان ہو جائیں گی؟ وہ سینما والے کی تو نہیں، وہ جو اسٹوڈیو میں بڑے بڑے بنتی تھی، لیکن جو آج کل جو لیٹسٹ یہ انسٹرومنٹ آئے ہوئے ہیں اس کے مطابق فلمیں بن رہی ہیں اور سینمے چل رہے ہیں. دیکھیں ابھی چلی تھی یہ مولا جٹ جو دوبارہ بنائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بزنس کبھی کسی فلم نے نہیں کیا. آپ نے یہ دیکھی فلم؟ جی میں نے دیکھی اس فلم. تو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی تھی جی، ظاہر ہے بہت اچھی تھی. نئے لوگوں نے اچھا کام کیا. اس وقت کیمرہ ورک اور سب کچھ اب چینج ہو گیا نا بالکل نیو آنے کی وجہ سے. جو بھی سلسلہ آ رہا ہے نیا انسٹرومنٹ. تو اس کی ایک بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ جی سیٹ اوریجنل نہیں ہے اور بڑا کوئی ایسے لگتا ہے یونان میں بنی ہے. سر وہ پھر کرنے والے کرتے ہیں بیچ میں بھی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس نے بزنس کتنا کیا ہے، جیبیں کتنی بنی ہے. وہ تو انڈیا تک بھی اتنے پیسہ کسی نے نہیں کمایا جتنا اس فلم نے کما لیا. بالکل صحیح ہے. اچھا، دوسرا یہ ذرا بتائیے گا کہ انڈین آپ فلم انڈسٹری کو یا ان کی ڈرامہ انڈسٹری کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے؟ تو ایک محض اتفاق ہے اکمل خان صاحب کی فلمیں ایک عرصہ ہو گیا انڈین فلمیں نہیں دیکھی. پاکستانی فلمیں بھی دیکھنے کا موقع نہیں اتنا ملتا، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ جب چھوٹے تھے جب ہی دیکھتے رہے. دوردرشن چلا کرتا تھا تو اس میں جو سٹوریاں ہوتی تھیں ساس بہو کے جھگڑے، میرا خیال انہوں نے پکڑ لیے ساس بہو کے جھگڑے. تو اب کچھ میں اس پہ موضوع پہ بات نہیں کرتا. اچھا، یہ ذرا بتائیں کہ اپنا ڈرامہ دیکھتے؟ بہت کم چانس ملتا ہے. اگر کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو پھر وہ موبائل کے اوپر دیکھتا ہوں. اور یعنی ویسے روٹین میں ڈرامے نہیں دیکھتے؟ نہیں، روٹین میں بھی ڈرامے نہیں دیکھتا. اور ٹی وی بھی نہیں دیکھتے؟ ٹی وی میں وہی چل رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لڑائی جھگڑے کے ٹاک شو جو ہوتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا، ٹی وی کم دیکھتے ہیں؟ کم دیکھتا ہوں، موبائل سے سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ ایک ریوائول ہوئی ہے کرونا کے بعد کہ لوگ موبائل پہ فلمیں اور ڈرامے اور ٹیلی ویژن بغیر اشتہار کے مل جاتی ہیں تو آسانی ہوتی ہے دیکھنے کی. بالکل صحیح. اسی طرح وہ میرا میں آپ کی بات کر رہا ہوں وفات، یہ عہد وفا. جی جی جی. وہ سیریل میں ایک کلپ میرا چھوٹا سا اتنا وائرل ہوا کہ جتنا آدمی کو جھوٹ بول رہے. تو وہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ اس میں لال سین کا میرا کریکٹر تھا. اور وہ میرا بیٹا جب وہ بن کے آتا ہے ڈی ایس پی بن کے آتا ہے کیا تھا، تو اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں. سارے زندگی کی جو میری محنت ہوتی ہے وہ مجھے اس وقت نظر آتی ہے. اور وہ جو ایکسپریشن، وہ جو ایموشنل سین ہوتا ہے وہ بڑا لوگوں نے پسند کیا تھا.
تو یہ آپ کا عہد وفا بھی اچھا گیا ہے؟ جی بہت اچھا گیا, یہ بھی اچھا گیا تھا. بالکل صحیح. ISPR کا تھا لیکن بہت اچھا تھا. ریڈیو کے ساتھ تو آج بھی آپ منسلک ہیں؟ جی ریڈیو تو میرا اوڑھنا بچھونا سر, ریڈیو کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. جو مزہ آج بھی ریڈیو میں بولنے کا آتا ہے وہ کسی فلم میں یا سیریل میں بولنے کا مزہ نہیں. تو ریڈیو پہ آپ کا کون سا کام چل رہا ہے؟ ریڈیو میں ہمارا ایک آج کل چل رہا ہے جی بات سے بات. یہ تقریباً اس کو 309 قسطیں اس وقت ہم تک ریکارڈ کر چکے, آن ایئر جا چکی ہیں. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں 310 نمبر کو. اور یہ میرے خیال میں طاہر صدیقی لکھتے ہیں؟ جی طاہر صدیقی صاحب لکھتے ہیں, اور دیا رحمان ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, اور شمع عادل ہوتی ہیں, بہت سے مختلف لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی اب تو بخیر ختم ہونے لگا پروگرام, ہم نے پھر نئے سے سلسلہ شروع جی جی. شادی میری ہوئی تھی جی 1980 میں. اچھا اچھا. 80 میں ہوئی تھی. تو یہ کزن تھیں آپ کی یا کوئی غیر تھی؟ کزن تھی جی, اور بس اب تھیں کیونکہ ان کا لاسٹ ایئر انتقال ہو گیا تھا جی. انا اللہ و انا الیہ راجعون. تو آپ کا کیسا رہا آپس میں, یہ شادی کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا, بہت اچھا. 3 میرے بچے ہیں جی, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے, اور بڑی اچھی تربیت کی اس نے بھی اور ہم نے بھی مل کے. تینوں نے ماسٹر کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے شعبوں میں. اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ میری لائن میں آیا ہوا ہے, لیکن وہ میوزک کرتا ہے. اچھا. جبکہ کام تینوں نے کیے ہوئے ہیں ایز اے چائلڈ اسٹار, گیسٹ ہاؤس میں بھی کیے ہوئے ہیں. پھر یہ تصویریں کچھ لگی ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی, یہ جو قومی ترانہ ہوتا ہے 14 اگست کو, تو اس میں میرے 2 بچے جاتے رہے ہیں 6-7 سال تقریباً. اچھا, بیٹا میوزک میں کیا کرتا ہے؟ تقریباً سبھی انسٹرومنٹ بجا لیتا ہے اور گانا بھی گاتا ہے. اچھا اچھا. تو ابھی تک اسے کوئی بریک ملا ہے, کوئی بڑا آئٹم یا کچھ؟ نہیں, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے. پھر وہ بخشی برادر ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شوز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. ادھر اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں. اچھا اچھا. تو بچوں میں سے ایک بچے کو شوق ہے ابھی؟ ہاں, 2 اچھا, وہ چھوڑ گئے. آرٹسٹوں کو ایک بڑا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں ان پہ شک کرتی ہیں, یا میاں ہو تو بیوی پہ شک کرتے ہیں کہ بھئی تم کہاں تھے, یہ کیا ہے, یہ فلانے کا کیوں فون آ گیا, یا یہ فلانے کو تم کیوں کر رہے ہو, یہ ڈرامے میں آپ نے یہ کیا کیا. اس طرح کے ہوتے ہیں پرابلمس؟ ہوتے ہوں گے جی, ڈیفینیٹ ہو, کیونکہ ہر آدمی ہر طرح کا نہیں ہوتا. میں تو اپنا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ میری گھر والی اللہ بخشے اتنی اچھی خاتون تھی کہ وہ میرے گھر میں جو خواتین آتی تھیں, ملا بھی آپ تھوڑی دیر پہلے دیا رحمان میرے یہاں سے بیٹھ کے گئی ہے, تو اس سے پہلے بھی اس طرح آتی تھیں آرٹسٹ. میری باقاعدہ بیوی ان کو 2-3 چکر میں کپڑوں کا گفٹ دینے لگ گئی تھی کہ جو آپ کبھی شک کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں تھی. تو آنے والوں کو استقبال کرتی تھی. ہم اکثر بیٹھ کے گیسٹ ہاؤس کے ڈرامے اکٹھے بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے, اور جو بھی سیریل یا ڈرامے چل رہے ہوتے تھے آرٹسٹ پہلے شروع میں ایک کسی گھر میں اکٹھے ہو جاتے تھے, وہاں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. تو میری بیوی جو تھی اس معاملے میں بہت اچھی خاتون تھی, اللہ نگری کی رحمت کرے. تو اس میں ان کا کردار تھا کہ آپ کا کردار تھا کہ وہ آپ پہ شک نہیں کرتی تھی؟ کہہ سکتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں اس پہ رکھتا تھا اعتماد, اس پہ اعتماد کرتی تھی. تو آپ تقریباً کتنا, یعنی 1977 سے لے کے آج تک یہ تقریباً کوئی 42-43 سال ہو گئے تھے, اور ابھی تک آپ کو کوئی ایوارڈ, کو نیشنل ایوارڈ نہیں ملا؟ ایوارڈ نیشنل ایوارڈ نہیں ملے, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کے اور یہ ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایوارڈ ہیں. میں کہ یہ کوئی 60 سے زیادہ ہیں یہ ایوارڈس مجھے ملے ہوئے ہیں. ان میں اچھے ایوارڈ بھی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے 2 بیسٹ ایکٹر کے ایوارڈ ہیں میرے پاس, لیکن وہ بھی 3 دفعہ میرا نام جا چکا ہے جی پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے. اور انشاءاللہ امید تو ہے کہ شاید اب تیسری بار اسٹروک میں چکا لگے. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں سید انجم حبیبی صاحب, بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ گوہن صاحب کہ آپ تشریف لایا, بہت مزہ آیا سر. تھینک یو.